آپ کے خیال میں کیا یہ جو ویڈیو پوسٹ کرنا ہے واقعی یہ ریاست کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا پارس. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی جو آپ انٹینشن دیکھیں اور اس کے بعد انٹینشن انہی کے لوگوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، جو ان کے لوگ مختلف جو پارٹی کے رہنما ہیں ان کے ایک کوئی کہتا ہے کہ اس سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی مماثلت دیتے ہیں ہم تو سیاسی تجزیہ دیتے ہیں اور موازنہ دیتے ہیں شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ. تو مجھے بتائیے کہ یہ کس طرح سیاسی موازنہ بھی کیسے نکالتے ہیں؟ کیا شیخ مجیب الرحمان کو شیخ مجیب الرحمان پہ آتی ہوں، اگر کائنڈلی آپ پہلے یہ بتا دیں کہ یہ کیا ایک بہت بڑی سازش ہے، اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. جی بالکل ڈیٹیل میں اس پہ بات کروں گی. اور میں دیکھیں یہ بالکل ایک ہم ہمیشہ سے ہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جو سیاسی جماعت کی آڑ میں کوئی اور ایجنڈا ہے. دیکھیں آج یہ خود مان رہے ہیں کہ ان کا بیانیہ باہر سے بیٹھ کر کنٹرول کیا جاتا ہے، باہر سے بیٹھ کر بنایا جاتا ہے، باہر سے بیٹھ کر انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو ان کے آپریٹرز ہیں. جب ہم اب یہ جو بیرونی سازش جو یہ لے کر اندر آ رہے ہیں وہ خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ بالکل اقرار کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے یہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ جو سیاسی موازنہ بناتے ہیں، مجھے بتائیں شیخ مجیب الرحمان کو 30 اکتوبر کا جلسہ کر کے لانچ کیا گیا تھا. شیخ مجیب الرحمان کو 2014 کا دھرنا لگا کر دیا گیا تھا. شیخ مجیب الرحمان کو کافی یاد کرتے رہے، لیکن مجھے پہلے ایک سیکنڈ میں ایک بات تو کمپلیٹ کر لوں. پہلے کے الیکشن کے بعد جو 80 لوگ ان کے نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں ان کی جو حکومت ہے، شیخ مجیب الرحمان کو تو ایک سیشن اٹینڈ نہیں کرنے دیا گیا تھا. کون سا سیاسی موازنہ بھی یہ کون سے شیخ مجیب سیاسی موازنہ کی جو آپ بات کر رہی ہیں یہ میں ابھی کرتی ہوں، چونکہ شیخ مجیب الرحمان جو ہیں ہمارے ہاں جو قومی لیڈرز ہیں نا وہ ان کو اکثر یاد بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے ہیرو بھی ہوتے ہیں. تو بتائیے گا کہ وہ ہیرو تھے یا ولن تھے. لیکن آپ کی پارٹی سلما، آپ گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات کو 9 مئی کے واقعے سے یا 9 مئی سے جوڑ رہی ہے. حکومتی حلقوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اور 9 مئی کی تیاری کر رہی ہے. تو یہ 9 مئی ایک اور کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی جو مرکزی قیادت ہے جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، مقدمات کو بھگت رہی ہے، یا پھر وہ اس وقت مفرور ہیں. دیکھیں 9 مئی ایک دن نہیں تھا پارس، وہ ایک دن نہیں تھا، وہ غیر دانستہ نہیں تھا. اس کے پیچھے پوری پراپر پلاننگ تھی، اس کے پیچھے پورا سال کام ہوتا رہا. اس کے شواہد موجود ہیں، اس کی انہی کی اپنی الفاظ میں، ان کی آوازوں میں ویڈیوز بھی موجود ہیں، ان کی تصویریں بھی موجود ہیں، ان کی ان سارے مقامات پہ تنصیبات پہ موجودگی بھی موجود ہے، ان کی حملہ آوری بھی موجود ہے. وہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے. اگر پیٹرول پمپ پہ روکا گیا ہوتا تو شاید 9 مئی نہ ہوتا. اگر سول نافرمانی پہ روک دیا گیا ہوتا تو 9 مئی نہ ہوتا. اگر جلاؤ گراؤ پہ پہلے روک دیا گیا ہوتا تو شاید 9 مئی نہ ہوتا. کیونکہ ان کو انکریج کیا جاتا رہا، ان کو لگا کہ ہمیں ہر قدم پہ اور وہ انکریج ان کو کس نے کیا؟ اب 9 مئی پہ فیصلہ لیٹ کرنے کی وجہ سے انہوں نے 1971 کی دھمکی بھی دے دی ہے. اچھا، اب آپ کی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف میں مزید کریک ڈاؤن کرنے کی منصوبہ بندی جو ہے وہ پلاننگ کر لی ہے، یہ خبریں ہیں اس وقت میں. اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان پہ مزید بغاوت کے اور غداری کے مقدمات بنانے اور پی ٹی آئی پہ بین اس کو کرنے کی، پابندی لگانے کی بھی بات ہو رہی ہے. تو کیا واقعی آپ کی گورنمنٹ کے اندر ایسی کوئی سوچ ہے، آپ ایسا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ جو اپنی ویڈیو ٹویٹ کو ڈس آن کر رہے ہیں، شاید ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگر جب وہ اب ڈس آن نہیں کر رہے، اب وہ آن کر رہے ہیں. جی کہتے ہیں ڈٹ گئے. بیچ میں ایک آتا ہے وہ کہتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ رؤف حسن صاحب ہی نہیں کہنا، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہ گوہر صاحب ہی نہیں کہنا جنہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو پنجوتا صاحب نے آ کر کہا ہے کہ ہم اس پہ ڈٹ بھی گئے ہیں، ہم اس پہ شاباش بھی دیتے ہیں، ہم اس کو ایگری بھی کرتے ہیں. اب یہ جو اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان کو یہ شاید پتہ نہیں کہ ایکس ٹویٹر ان کا اکاؤنٹ بند کر دے گا اس بات پہ. وہ بھی اگر پوچھتی ہوں کیسے کریں گے، اس کے لیے تو آپ کو جانا پڑے گا نا. یہ ان کا رول ہے نا، یہ ان کا رول ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں، اگر یہ کسی اس طرح کے متعدد بار ملک کے اوپر حملہ آور ہونے پہ، تنصیبات پہ حملہ آور ہونے پہ، ریاست پہ حملہ آور ہونے پہ، فوج کے اندر انتشار پھیلانے پہ، بغاوت پہ اکسانے پہ بار بار کڑیاں انہی سے جا کر ملتی ہیں، ماسٹر مائنڈ یہی نکلتے ہیں، بیان انہی کے نکلتے ہیں، زور و شور یہی مچاتے ہیں. اور پھر اب جو ان کی، اور دیکھیں ان کی اپنی پارٹی میں اس کے اندر ملٹیپل آپ کو ویوز ملیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دوسرا 9 مئی کیا جائے گا، اس کی پلاننگ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں آپ ہی کر رہے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی بتائیے گا اس ویڈیو میں پاکستان مخالف مواد کیا ہے؟ پی ٹی آئی یہ بھی پوچھ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے ہم نے تو صرف اس میں مقصد یہ تھا کہ مینڈیٹ کا احترام کریں، آپ نہیں کریں گے تو اس طرح کے سانحات ہو جاتے ہیں. پھر دیکھیں 2 باتیں میں کہنا چاہوں گی پارس صاحب سے. جو آپ پہلے حمود الرحمان کمیشن کی بات کر رہی تھی، دیکھیں اس کے اندر بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. حمود الرحمان کمیشن میں انہوں نے سے پہلے جو پیچھے ایک پورا جنرل ایوب خان کا 10 سال کا جو کردار اور دور ہے وہ بالکل ایلیمینیٹ کر دو. اور پھر حمود الرحمان کمیشن کے اندر یحییٰ خان کے ساتھ آپ موجودہ آرمی چیف کی ورسز لگا کر تصویر
آپ اس کے اوپر کچھ انسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا, مطلب ارادتن نہیں کرتے ہم چیزیں. آپ ارادتن نہیں کرتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تیسری بات یہ کہ حمود الرحمان کمیشن پہ اگر ان کو اتنا اعتراض ہے اس کے اندر نامزد لوگوں کے یہ کیسز اٹھانا چاہتے ہیں تو اس فورم پہ جا کے کانفرنس بھی کی تھی, میں بات کرتی ہوں. جی میں ان سے پوچھوں گا. تو غداری کے کیسز آپ کی ساری لیڈرشپ پہ چلیں گے. جی کنول, جی سوری سلما, انہوں نے خود کہا 9 مئی پہ, دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی پہلے انہوں نے کہا ہمارے کارکن نہیں تھے جنہوں نے 9 مئی پہ حملہ کیا, پھر انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے خود کہا, انہوں نے کہا جب مجھے اریسٹ کرو گے 9 مئی کو کے دن جب اریسٹ, انہوں نے کہا جب مجھے اریسٹ کرو گے تو دوبارہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکنان کے ساتھ کچھ پرتشدد لوگ مل گئے تھے, پھر انہوں نے ان کو ڈس اون بھی کر دیا, انہوں نے کہا 9 مئی جنہوں نے بہت برے لوگ ہیں ہمارے کارکنوں کو آپ جو ہے وہ ان کے اوپر کیسز چلائیں. پھر یہ لوگوں کو یہ بھی کہا انہی کے پارٹی کے لوگوں نے اب نہیں تو کبھی نہیں, خان کی خاطر جان دے دو. پھر انہی کے لوگ کہتے رہے کہ باہر نکل آؤ, انہی کے لوگوں کی جان آپ نے لے لی نا, بند کر دو. اجاز صاحب نے کہا پورا ملک صاحب کو بلائیں پہ حملہ کریں گے. آپ نے حمود الرحمان کمیشن کی سلما 2-3 دفعہ بات کی, باہر پہنچو. مجھے ایک بات بتائیے گا, ان کی جو بات سامنے آ گئی اور اب ان کے اوپر کیسز چلنے ہیں اور اب ان کی سنوائی نہیں ہو رہی, اور اب 9 مئی میں الجھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی آپ نے 2-3 دفعہ سلما ذکر کیا ہے, مجھے یہ بتائیے جو آپ رپورٹ کا ذکر کر رہی ہیں اسی قسم کی باتیں تو آپ کے قائد ماضی میں کر چکے ہیں نا, تو ان کی باتوں میں اور پھر ان باتوں میں فرق کیا ہے؟ آپ نے ان کی 2018 والی پریس کانفرنس سنی ہوگی نا, تو فرق کیا ہے پھر؟ آپ دیکھیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم آج ہمارے پاس زیر بحث جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی صاحب جو ہیں ان کی ٹویٹ مسلم لیگ نون بتائیں نا, ان کے جو بانی مسلم لیگ نون کو بتائیں. دیکھیں آپ بتائیں, اپنے لیڈر کا بتائیں, اپنی لیڈر صاحبہ کا بتائیں. میں اس لیے آپ سے سوال کر رہی ہوں, میں اس لیے آپ سے مانگ رہی ہوں کہ آپ نے عوام کے سامنے یہ ڈفرنس رکھنا ہے. اب آپ میری بات سنیں, 2018 میں میاں صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی کہ شیخ مجیب الرحمان پاکستان کا حامی تھا لیکن اسے باغی بنایا گیا, پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ جدوجہد بنگالیوں نے کی لیکن ہم نے انہیں دھتکارا. سقوط ڈھاکہ پر جسٹس حمود الرحمان جو کمیشن بنایا جسٹس حمود الرحمان نے, وہ سچی رپورٹ تھی, اسے شائع کیا جانا تھا اور اس رپورٹ پر عمل نہیں کیا. مجھے فرق بتائیں نا کہ آج جو بات ہو رہی ہے اور میاں صاحب نے بات کی, اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ تھا کہ میاں صاحب یہ نہیں کہا تھا اس میں سے جنرل ایوب کے 10 سال نکال دو, یا کے ساتھ آرمی چیف کی تصویر لگا دو, اور پہلے جب 2018 کے الیکشن جیت کے آؤ تو بیانیہ بناتے رہو کہ جنرل باجوہ میرے ساتھ کھڑا ہے, جنرل باجوہ میرے منشور کے ساتھ کھڑا ہے, اور آرمی چیف جیسا تو جمہوری ہے ہی کوئی نہیں. اور جب 2 سال گزر جائیں تو پھر جب آپ کے اوپر آ گیا وہ آپ کا جو پوائنٹ ہے, مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا, تو پھر آپ نے کہا کہ یہ نیوٹرل ہے, نیوٹرل تو جانتے ہیں, اور آپ نے پھر میر جعفر اور میر صادق بنا دیا. ایوب خان کے 10 سال جو وہ بات کر رہی ہیں, اس بات میں اور اس بات میں بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی JUI کو جو ریزرو سیٹس ملی ہیں, اضافی سیٹس جو ملی تھی, فل کورٹ بن گیا, اب کیا مستقبل نظر آ رہا ہے ان کا؟ جی پارس, سب سے پہلے تو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ میرے ٹائم میں کوئی نہیں بولے گا. دیکھیں میں دوسروں کے ٹائم میں بات نہیں کرتی, آپ جلدی سے بات کر لیں, ٹائم ختم ہو جائے گا پروگرام کا, اس میں بہت زیادہ مجھے انٹرپٹ کیا گیا تھا, کوئی بولے گا نہیں. دوسری بات یہ دیکھیں, جہاں تک مخصوص نشستوں کا سوال ہے, دیکھیں پنجاب سے ہماری 27 مخصوص نشستیں ہمیں ملی اور پھر وہ چلے گی, ان کے ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری میجورٹی تھی, میجورٹی ہے, میجورٹی رہے گی. اور جی بالکل پنجاب میں ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پنجاب گورنمنٹ بالکل سٹیبل ہے, اس کے بغیر ہم ہر طرح کی وہ کر سکتے ہیں جو لیجسلیشن ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جو فل بینچ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, بات یہ کہ دیکھیں الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے, اس کا یہ ڈومین ہے الیکشن, اور اس میں بھی ان کا ایک اپنا پرابلم ہے. انہوں نے ایک غلط چوائس کی, جنہوں نے سنی اتحاد کے ساتھ بیٹھ کے جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا ہوا تھا. یہ اگر اس وقت ایک اچھا فیصلہ کر پاتے, کسی ایسی جماعت کو چن لیتے جس نے الیکشن لڑا ہوا تھا, تو ان کو یہ مصیبت نہ پڑتی. ان کی اپنی غلطی اور کوتاہی ہے. اب یہ کبھی الیکشن کمیشن پہ ڈالیں گے, کبھی فل بینچ پہ ڈالیں گے, کبھی ان کو ہر اس چیز سے اختلاف ہے. آپ نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں آپ کو فرق نہیں پڑے گا, لیکن آپ کی قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت تو انہی مخصوص نشستوں کی بنیاد پہ ملی نا آپ کو. یہاں پہ جو عام قانون سازی کی آپ دیکھیں پورے نہیں ہو پائیں گے. پھر دیکھیں ہماری وفاق میں کولیجن گورنمنٹ ہے, اور اگر ہماری 2/3 اکثریت ان سیٹوں کے بغیر نہیں رہتی تو ہم کوئی ان سیٹوں کے لیے نہ ہم کسی کی سیٹیں چھیننا چاہتے ہیں, نہ مرے جا رہے ہیں. بیٹی گنگا میں ہاتھ سبھی نے دھوئے. پھر اور
अब ये देखें, इनको अगर आप कानून के मुताबिक देखें और इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक देखें तो इनकी चॉइस गलत है। इन्होंने जो सुन्नी थाट काउंसिल चुनी, ये वो वजह बनी इनको सीटें ना मिलने की। जमा कराई थी, हमने नहीं छीनी इनसे। लॉ मिनिस्टर ने अपना दिमाग बताया हुआ है, 2/3 मेजोरिटी के बाद वो चाहते क्या है कि एक्सटेंशंस किसको जानी है, ये जरा जरूर ज़हन में। जल्दी से जी बिल्कुल। जहां तक आपने महंगाई की बात की, 16 महीने की हुकूमत में अगर महंगाई ज्यादा हुई थी तो IMF के साथ मंसूबा शुरू किया था, डिफॉल्ट से बचाया था। अब हमारी हुकूमत है, ये 3 महीने में 32% से 17% पे महंगाई चली गई है, 75,000 स्टॉक एक्सचेंज चला गया है। आज आप पंजाब के अंदर आटे के 20 किलो पे बिजली के बिल कैसे भरने हैं, मुर्गी सस्ती हो चुकी है, दालें सस्ती हो चुकी है, बिजली के बिल कैसे भरने हैं। आज मैं ना महंगाई रोटी 12 रुपए की हो गई है 3 महीने के अंदर। लोग तो बाहर खुशियां बांट रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, बहुत हकीकत है। बिजली के बिल बहुत ज्यादा और मुसलसल बढ़ रहे हैं और अवाम उसके हवाले से बहुत परेशान है।